बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगादो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अज खुद नोटिस केस का फैसला सुना दिया है। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फैसले में 3-2 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया गया। फैसले के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर KPK की जिम्मेदारी है, जबकि पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान सदर पाकिस्तान करेंगे। और इलेक्शन कमीशन को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो सदर ममलिकत से मुशावरत करें और करने के बाद जो तारीख वो तजवीज़ करेंगे सदर ममलिकत उस तारीख का ऐलान करेंगे। और ऑलरेडी सदर ममलिकत चूंकि 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान पंजाब में कर चुके हैं, तो अगर ये इस तारीख पर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि अमल दरामद नहीं हो सकता तो फिर इस तारीख को तब्दील कर दिया जाए, लेकिन इंतखाबात 90 दिन के अंदर ही होंगे। ये आज का फैसला था। इस फैसले में 2 जजेस ने इख्तलाफ किया और इख्तलाफ की बुनियादी वजह यह थी कि ये जजेस ये समझते हैं कि अज खुद नोटिस इस मामले पर नहीं बनता और ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट को और पेशावर हाई कोर्ट को ही करना चाहिए था। और ये भी इन जजेस ने कहा कि 3 दिन के अंदर लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट इस बात का फैसला करे। मगर प्रैक्टिकली ये जजेस भी इस बात के ऊपर कन्विंस हैं कि इंतखाबात को 90 दिन के अंदर ही होना चाहिए। आइन और कानून की मंशा यही है, बट उनको इस अज खुद नोटिस लेने के मामले पर मेंटेनेबिलिटी के ऊपर एतराज जरूर था। अब यहां पर एक और बात भी मेंशन की गई कि गवर्नर KPK ने गैर आईनी हरकत की है, एक आइन से इन्हिराफ किया है तारीख का ऐलान ना करके। तो गवर्नर KPK को एक क्वेश्चन मार्क के तौर पर उनके रोल को लिया गया। लेकिन इस पूरी कानूनी जंग का जो कंक्लूजन है कि अब इलेक्शन कमीशन को मुशावरत करनी है सदर ममलिकत से। अगर इस पूरी लीगल बैटल के अंदर किसी शख्स की विक्ट्री हुई है तो तहरीक इंसाफ से पहले सदर आरिफ अलवी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने राइट स्टेप्स उठाए इलेक्शन के इनेकाद के लिए। जब आरिफ अलवी साहब अब मुशावरत करेंगे इलेक्शन कमीशन से, ये वही आरिफ अलवी हैं, ये वही सदर पाकिस्तान है जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को 2 मरतबा खत लिखा कि आइए बैठिए, मुशावरत कीजिए, इंतखाबात की तारीख का ऐलान कीजिए। जब पहला खत लिखा तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब नहीं दिया गया और फिर मजबूरन दूसरा खत लिखना पड़ा और एक इजलास तलब किया सदर ममलिकत ने कि आइए बैठिए और तारीख का ऐलान कीजिए। जबकि दूसरे खत के ऊपर सदर ममलिकत को ये लिखना पड़ा कि इलेक्शन कमीशन ने बेहिसी का मुजाहरा किया कि जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। अब जब सदर ममलिकत ने 2 मरतबा खत लिखा, खत लिखने के बाद मुशावरत के लिए मदऊ किया, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने शिरकत से इनकार कर दिया, तो फिर सदर ममलिकत को खुद तारीख का ऐलान करना पड़ा। पंजाब में 9 अप्रैल को तारीख दी गई कि इलेक्शन होगा, बल्कि KPK में भी दी गई, जो कि कल सदर के वकील ने खुद विड्रॉ कर ली वो तारीख के KPK की हद तक वो तारीख को वापस ले लेते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि यहां पर शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया कि सदर ने गैर आईनी हरकत की है, मुजम्मती खत लिखेंगे सदर को। और कुछ वज़रा ने यह कहा कि सदर की औकात नहीं है कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। और यहां तक कहा गया कि आइन तोड़ा है सदर ने, आर्टिकल 6 तक लगाने की बातें की गई बाकायदा तौर पर। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी यह कहा गया कि वो आइनी तौर पर पाबंद नहीं है कि वो मुशावरत के अमल के अंदर सदर को शामिल करें। तो ये स्टेटेड पॉलिसी थी इलेक्टेड गवर्नमेंट की, स्टेटेड पॉलिसी थी इलेक्शन कमीशन की, जो सदर के साथ मुशावरत तो दूर की बात है, बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं था और उल्टा सदर के ऊपर मुजम्मती करारदादें और खतूत लिखने की और कार्रवाइयां लिखने की धमकियां दी जा रही थी। तो आज का फैसला आरिफ अलवी की बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। अब
کچھ لوگ مٹھائی کھانے میں جلدی کر لیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ کہہ دیا گیا کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے تو پھر 90 دن میں ہوں گے، لیکن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا اور اس اعلان پر عمل درآمد کروانا یہ دو مختلف باتیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہیں جہاں پر لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے توہین عدالت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، عدالتی احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ یہاں پر لوگ سوئس عدالتوں کو خط لکھنے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ اپنی پرائم منسٹر کی کرسی کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ اپنی لیڈرشپ کے خلاف خط نہیں لکھتے۔ یہ ہمارے ہاں ایک رویہ ہے، اور اس رویے کو دیکھتے ہوئے یہ توقع کرنا کہ یہاں پر حکومت وسائل پرووائڈ کرے گی، فیسلیٹیٹ کرے گی الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن واقع ہی اس کی نیت ٹھیک ہے انتخابات کروانے کے لیے، تو یہ ایک مشکل چیلنج ہوگا۔ آئی تھنک پرابلم وہی ہے کہ اگر مشاورت ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اب دہشت گردی کیا 6 مہینے میں ختم ہو جائے گی؟ کیا پاکستان کے مسائل اگر 6 مہینے ڈیلے کر دیا جائے انتخابات کو تو کیا پاکستان کے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے؟ یعنی اندازہ کریں جس صوبے میں پی ایس ایل کے میچز کے لیے صرف لائٹیں 60 کروڑ روپے کی خریدی جا سکتی ہیں، اس 9 کروڑ کی آبادی کے صوبے کو حق نمائندگی نہیں دیا جا سکتا، اور اس کے لیے وسائل کے بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ اور وہ دہشت گردی جو پچھلے 20 سال سے موجود ہے، اس دہشت گردی کے ہوتے ہوئے پہلے 5 انتخابات، جنرل انتخابات ہو سکتے ہیں اس ملک کے اندر، لیکن عوام کو اب رائٹ نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہاں پر پرابلم کیا؟ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پر مریم نواز کو سب سے بڑا آج دھچکا لگا، شوق لگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ پہلے انصاف ہوگا پھر انتخاب ہوگا، پہلے نواز شریف کی سزائیں ختم ہوں گی اور عمران خان کو کٹہرے میں لایا جائے گا، 200 پیشیاں بھگتیں گے، یعنی عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروایا جائے گا، تو پھر الیکشن ہوگا۔ اب یہاں پر ڈیلنگ ٹیکٹکس آئیں گے، یہاں پہ ریویو پٹیشنز بھی آ سکتی ہیں۔ یہاں پر آج جس طریقے سے اختلافی نوٹ کو حکومت وقت اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اکثریت نے اس درخواست کو از خود نوٹس کو مسترد کر دیا، اور اکثریت کس طرح بنائی جا رہی ہے جناب کہ 2 موجودہ ججز جو کہ 5 رکنی بینچ کا حصہ ہیں، اور 2 وہ ججز جو کہ 9 رکنی بینچ کا حصہ تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو اس مقدمے سے علیحدہ کر لیا تھا۔ اب یہ انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے کہ 4 ججز نے اختلاف کیا اور 3 نے اس پٹیشن کو ایکسپٹ کیا، لہٰذا ہمارا نقطہ نظر ڈومینیٹ کرتا ہے۔ اگر یہ بات ایسے ہی مان لی جائے تو پھر 2 ججز اور ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کیا، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن، مظاہر علی نقوی صاحب، انہوں نے بھی علیحدہ کیا۔ تو اگر آپ اس طریقے سے 9 رکنی بینچ کے فیصلے کی اگر تشریح چاہتے ہیں تو پھر متن یہ ہوگا کہ 5 ارکان نے از خود نوٹس کی حمایت کی اور 4 ججز نے اختلاف کیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی جو فیصلہ ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے، لیکن اب وسائل واقعی آ جائیں گے، اور پھر ایک مقدمہ یہاں پہ مریم نواز نے اور پی ایم ایل این نے بلڈ کیا، اور وہ مردم شماری کا تھا، وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے، نگران حکومت کی باتیں کی جا رہی تھیں کہ جناب اگر آپ آج انتخاب کروا لیتے ہیں صوبے میں تو جب مرکز میں انتخابات ہوں گے تو پھر نگران سیٹ اپ نہیں ہوگا اور پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ ہوگی اور وہ الیکشن پر اثر انداز ہوگی۔ جتنا آج وفاق اثر انداز ہو سکتا ہے صوبائی حکومت کے انتخابات پر، اسمبلی کے انتخابات پر، اتنا ہی اثر انداز ہو سکتی ہے پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں مرکز کے انتخابات پر، نو ڈاؤٹ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ انٹرم گورنمنٹس نے پہلے کون سے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں، پہلے کون سے اتنے فیئر الیکشن کروائے ہیں جس کو لوگوں نے تسلیم کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور پرابلم یہ ہے کہ کیا جو 90 روز ہیں اس میں عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے یا عمران خان صاحب کو جیل بھیجا جا سکتا ہے؟ اب ایک جیل بھرو تحریک بھی چل رہی ہے، تحریک انصاف کی ایک بڑی مرکزی قیادت اب جیلوں میں بند ہے، 30 دن کے لیے آلریڈی بند ہے۔ الیکشن کمیشن نے آلریڈی بہت سارا ایسا انتخابی کھیل خراب کر دیا ہے عمران خان صاحب کے لیے
کہ ان کو ڈینٹ ہے. وہ کس طرح سے؟ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کی مخالفت کی. یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس نے ای وی ایم کی مخالفت کی ہے. تو اس نے ہر وہ طریقہ، وہ حربہ جو شفافیت کے لیے عمران خان صاحب لانا چاہ رہے تھے، اس کی اس نے مخالفت کی ہے. تو اب اس سینیریو کے اندر اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں تو ان انتخابات کو ایکسیپٹ کون کرے گا؟ اس کی شفافیت، اس کی کریڈیبلٹی کو کیسے آپ گیج کریں گے؟ لیکن یہ بھی ایک حسین اتفاق ہے کہ اس فیصلے سے پہلے رات حکومت نے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری ہے پیٹرول کی پرائس کو کم کر کے، اور بہت بڑا عوام کو 5 روپے کا پیٹرول پر اور 15 روپے مٹی کے تیل پہ ریلیف دی ہے. تو یہ بھی ایک جسد دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر الیکشن ہم پہ مسلط ہو ہی گئے ہیں تو پھر ہم عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینے کی طرف بھی کو کہانی ڈالیں. لیکن سٹل کیا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ الیکشنز ہوں گے، اور کتنی دیر تک اس الیکشن کو لٹکایا جا سکتا ہے، اور اس کی جو پریکٹیکلٹی ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے، چاہے وہ ریسورسز ہیں، چاہے وہ انتخابی مہم ہے، چاہے وہ کاغذاتی نامزدگی کا پورا پروسیس ہے، چاہے وہ سٹاف کی اویلیبلٹی ہے، کیا الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد کرے گا؟ تو آئی تھنک کہ فیصلہ بظاہر تو تحریک انصاف کے حق میں جاتا ہے، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد کروانا اور مزید قانونی جنگ کی طرف لے جانے سے روکنا ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. لیکن سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مریم نواز کے لیے بہت بڑی ایک شکست ہے، اور یہ عارف علوی کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جو سٹیپس انہوں نے اٹھائے پنجاب کی حد تک، وہ آج اسٹیبلش ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک سٹیپس اٹھائے تھے. اور اگر کوئی ایکسپوز ہوا ہے تو الیکشن کمیشن ایکسپوز ہوا ہے، وہ گورنرز ایکسپوز ہوئے ہیں، اور موجودہ حکومت ایکسپوز ہوئی ہے. بٹ سٹل مٹھائی کھانے سے پہلے پھر سوچ لیجئے گا کیا انتخابی نتائج وہی آئیں گے جو آپ، میں اور پوری قوم ایکسپیکٹ کریے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.